ہاں ایمان ہے تو ایمان بولے، پیسے ہیں پیسے بولتے ہیں، عہدہ بولتا ہے، ایمان کیوں نہیں بولتا؟ اور ایمان نے کب بولنا ہے؟ جب ایمان کے خلاف کوئی چیز ہو، ایمان نے تب بولنا ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ یہ ایمان ہی تو بولتا ہے جو آپ پوچھتے پھرتے ہیں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایمان بول رہا ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ کیوں؟ آپ کے اندر ہے یہ چیز، اگر جائز ہوئی تو کریں گے، ناجائز ہے تو چھوڑیں گے، یہی تو ایمان ہے، سمجھ آئے گی نہیں؟ تو ہمارے یہاں جتنے بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں وہ صرف نماز کے، بس سب سے زیادہ مجھ سے نماز کے متعلق پوچھیں گے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے بھی، آپ نے کبھی کاروبار کا نہیں پوچھا؟ بھی ہمارا جو کاروبار ہے وہ حلال ہے حرام ہے، اس کے اندر یہ سسٹم ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یعنی یہ کبھی نہیں پوچھا۔ نماز کے متعلق آپ اتنا پوچھتے ہیں، تو کیا صرف نماز کا حساب ہونا ہے؟ یہ باقی معاملات کا حساب نہیں ہونا؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، بغیر پڑھے بھی بخش سکتے ہیں، وہ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور حقوق العباد تو بندوں کے حقوق ہیں، بندہ تو نہیں بخشے گا، اور یہ معاملہ اللہ نے تو دنیا میں واضح کر دیا، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں کے ساتھ ہی ہیں، یا تو صاحب حق کو ادا کریں یا پھر اس سے معاف کروائیں۔ اب نہ تو آپ نے زندگی میں اس سے معاف کروائے، نہ اس کا حق ادا کیا، تو اب کیا ہوا؟ وہ باقی رہ گئے۔ اب قیامت کا دینا پتہ نہیں وہ معاف کرے یا نہ کرے، کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ معاف کر دے گا؟ جو یہاں آپ کو 10,000 روپیہ معاف نہیں کرتا، تو آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہاں وہ سب آپ کو معاف کر دے گا؟ کیسی عجیب سوچ ہے آپ کی۔ جو چیز جتنی خطرناک ہے اس سے ہم اتنے ہی غافل ہیں۔ تو اس لیے جو حقوق العباد ہیں یہ سنگین ترین درجہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، نہ نماز نہ پڑھنے پہ بڑی سخت سزائیں وعیدیں، لیکن ایک بات ہے کہ معاف کرنے والا بہت بڑا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن یہ جو جن کے آپ حق مار رہے ہیں یہ معاف کرنے والا بڑا کم ظرف ہے، سمجھ آئی نا بات؟ یہ نہیں معاف کرے گا تو بھائی اڑ گیا تو اڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اڑے نہیں، اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، میرے اوپر اس نے الزام لگا نہیں معاف کروں، میں ٹھیک ہے تیرا معاملہ ہے جی۔ تو کیا کہا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، خزانے سمیت دھنس جا زمین کے اندر، تو نے ایک نبی پر الزام لگایا، جی دھنس لگا، وہ کہتا رہا موسیٰ کلیم مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو، نہیں معاف کیا، دھنس گیا اور قیامت تک دھنستا جائے گا، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اگر میرا جرم کیا ہوتا اس سے بھی بڑے بڑے، ایک نہیں 1000 جرم بھی ہوتے، یہ ایک مرتبہ بھی مجھے کہتا نا معاف کر دو، میں نے معاف کر دینا تھا۔ وہ ذات اتنی بڑی غفور الرحیم ہے، سمجھ آئی نا بات؟ تو اس لیے حقوق العباد کو آپ وہ لائٹ نہ لیں، یہ بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن زیادہ لوگ اسی میں پھنسیں گے، ان معاملات کی صفائی یہیں سے کریں۔ کسی کا کچھ دبایا ہے، آج دینا آسان ہے، آج معاف کرانا آسان ہے، ہاں جی، کسی کا دینا ہے جو کچھ بھی جیسے کیسے دے دیں، ہاں جی، معاملات ہیں یہاں پر ان کو آسانی سے آپ کلیئر کر لیں۔ قیامت کے دن بھائی یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔